بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، بہت سی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، لیکن ہمیں ان اصطلاحات کا علم نہیں ہوتا۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ جو اصطلاح ہمارے سامنے استعمال کی جا رہی ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس کے پیچھے جو پورا ایک پس منظر ہے علمی فکری، وہ کیا ہے۔ آج ہم بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں آپ نے بہت سے لوگوں کو یہ لفظ ادا کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہماری فقہ یہ کہتی ہے، یہ بھی سنا ہوگا کہ شریعت یہ کہتی ہے، لیکن ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ فقہ کیا ہے اور شریعت کیا ہے۔ تو آج ہم نے انہی موضوعات پر گفتگو کرنے کا ارادہ کیا، اور ہمارے ساتھ خوش قسمتی سے ملک عزیز پاکستان کی بڑی نامور علمی شخصیات موجود ہیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود صاحب، سابق چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خالد مسعود صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان جناب علامہ سید ثاقب اکبر صاحب، سربراہ ہیں البصیرہ ریسرچ فاؤنڈیشن کے یہاں اسلام آباد میں۔ بہت شکریہ ثاقب اکبر صاحب، یہاں تشریف لائے، اور کئی کتابیں ان کا ادارہ شائع کرتا ہے، اور مختلف موضوعات پر ان کا بڑا زبردست قسم کا کام ہے، اور ان کی یہ کتاب بڑی مشہور ہے، پاکستان میں دینی مسالک۔ ڈاکٹر خالد مسعود صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ صبح کا وقت ہے اور ہمارے جو سامعین ہیں، ہمارے جو ناظرین ہیں، وہ تھوڑا جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ دین کیا ہے، اور یہ جو فقہ اور شریعت کے درمیان ایک جو فرق ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ جی، پہلے تو شریعت کا جو لفظ ہے وہ ہمارے ہاں زیادہ، شریعت کا لفظ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل انہی معنوں میں زیادہ لفظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ شرع ہے۔ جی جی۔ اچھا، شرع اور شریعت دو دفعہ استعمال ہوا ہے، شرع بہت معنی۔ تو شرع سے مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل ہوتے ہیں، یا دوسرے واقعات کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو علم نصیب کرتا ہے۔ صحیح۔ تو اس میں جو مشکل پیش آتی ہے کہ اس کو ہمیں پیغمبر کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے کہ عام آدمی کس طرح اس کو سمجھ سکتا ہے، یہ مشکل ہے۔ صحیح، یعنی شریعت جو اللہ کا حکم ہے وہ پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، لیکن اس کو سمجھانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں مسئلہ پیش آتا ہے۔ پیغمبر کا رول ہے، کردار ہے۔ جی جی۔ اس کے بعد پھر عام آدمی کیسے سمجھے، صحیح، کیونکہ وہ بھی نبی کی حیثیت تو نہیں ہے اس کی، ٹھیک، اس کو بھی اس کو اپنی فہم کے مطابق سمجھنا ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو فہم ہے، یہ ہمارا سوچنے سمجھنے کی جو فیکلٹی ہے، جو احساس ہے یا صلاحیت ہے، ایک وہ ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے سے میں ہم تربیت پاتے ہیں۔ صحیح۔ اور زبان ہے، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بہت ساری محدود ہو جاتی ہے ہماری فہم۔ صحیح۔ تو اس کے لیے لفظ آتا ہے فقہ کا۔ صحیح۔ اور فقہ مطلب قرآن مجید میں کئی دفعہ آیا ہے کہ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے، وہاں بھی فقہ کا لفظ ہے۔ لیکن جو خاص طور پر جو فقہ کا لفظ یہاں جہاں ہم بول رہے ہیں شریعہ کے مقابلے، تو وہ اصل میں لفظ تھا فقہ الشریعہ۔ فقہ الشریعہ، صحیح۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام، جو چیزیں نازل ہوئی ہیں، ان کو کیسے سمجھا جائے۔ صحیح۔ اچھا، فقہ جو ہے وہ انسانی کوشش ہے اس علم کو سمجھنے کی جو نازل ہوا ہے، اور شریعہ جو ہے وہ پیغمبروں کے ذریعے ہمارے پاس آئی ہے، اور ان کے ذریعے ہی، ان کے کردار سے، ان کے احادیث سے، اقوال سے، افعال سے ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ صحیح، یعنی شریعت اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو پیغمبروں پر نازل ہوتے ہیں، اور ان احکامات بھی ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں اس میں۔ احکام کا مطلب ہے قانونی صحیح، قانون، بالکل، باقی لیکن چیزیں پورا دین جو ہے، پورا یعنی جس کے اندر پورا اخلاقیات ہے اور پورا نظام ہے، اور اس کا ایک حصہ احکام پر بھی مبنی ہے، تو یہ شریعت ہے۔ اور اس شریعت کو لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے، یا لوگوں کی جو مشکلات ہیں سمجھنے میں، اسے کیسے آسان کیا جائے، اس کا نام فقہ ہے۔ اچھا ثاقب اکبر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فقہ ہے، یعنی یہ فہم ہے شریعت کا، مختلف لوگ اپنی مرضی کے مطابق یا قرآن و حدیث سے تائید لیتے ہوئے، وہاں سے نصرت دیتے ہوئے یہ سارا کرتے ہیں، پرابلم کہاں پر پیش آتا ہے؟ کیونکہ فقہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مکاتب فکر بنے ہوئے ہیں، تو ہیں یہ سارے کے سارے قرآن اور حدیث، وہیں سے استدلال کرتے ہیں، وہیں سے چیزوں کو لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم موضوع ہے،
اور ظاہر ہے کہ لوگ بعض اوقات مترادف کے طور پر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، بلکہ عامت الناس ہی نہیں، علماء بھی بعض اوقات ایک استنباط ہے کسی فقیہ کا تو اس کو وہ حکم شریعت کے طور پر آگے بیان کرتے ہیں کہ شریعت یہ کہتی ہے، تو یہ بعض اوقات یعنی مترادف کے طور پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم تھوڑا سا اور پیچھے ذرا چلے جائیں، ہمارے ہاں یہ ایک بحث ہے کہ بھئی دین اور شریعت میں بھی ایک آپس میں کوئی نسبت ہے۔ صحیح، کہتے ہیں کہ انبیاء جتنے آئے سب کا دین تو ایک ہی تھا لیکن شریعتیں تبدیل ہوتی رہیں۔ صحیح، اب یہاں پہ وہ احکام ہیں جو انبیاء کے ذریعے سے آئے اور ان کی اپنی ایک محدود مدت تھی، پھر نیا نبی آیا تو اس نے وہ جو احکام وہ لے کے آیا تو پھر وہ کہتے تھے یہ مطلب شریعت موسوی ہے، یہ شریعت عیسوی، اس طرح کی اصطلاحیں ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شریعتیں تبدیل ہوتی رہیں یعنی احکام بدلتے رہے، صحیح، اور احکام ایک خاص مدت کے لیے ہی آتے تھے، قوموں کی سطح فکر یا خاص ان کی سماجی جو ارتقاء تھی اس کے مطابق ہی حکم ہوتا تھا۔ تو وہ حکم جب وہ بدلتے تھے، زمان و مکان بدلتے تھے، لوگوں کی سطح فکر بدلتی تھی اور حالات تبدیل ہوتے تھے، شرائط نئی آ جاتی تھی، تو پھر ظاہر ہے حکم بھی نیا آ جاتا تھا۔ تو اس سے ایک بڑی اہم بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کیا چیز ہے جو نہیں بدلتی رہی اور کیا چیز ہے جو بدلتی رہی ہے۔ صحیح، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، وہ جو یعنی فہم ہے خدا پر اور توحید پر ایمان ہے، اور اسی طرح سے جو اخلاقی احکام ہیں کہ مطلب جھوٹ بری چیز ہے، ظلم نہ کرے انسان، یا اور باقی جو تفصیل ہے، حسد ہے، غیبت ہے، وہ ہر دور میں برے ہی رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ عقائد نہیں تبدیل ہوئے، عقائد بنیادی عقائد، قیامت پر، معاد پر، باقی ماں بعد وہ جنت و جہنم وغیرہ پر یہ تبدیل، یا یہ کہ انسانوں کو ضرورت ہے آسمانی ہدایت کی اور ہادیوں کی جو نبیوں کے صورت میں آئے، تو یہ بھی ایک یعنی کہ جیسے کہتے ہیں توحید کے ساتھ نبوت پر ایمان، معاد اور قیامت پر ایمان، تو یہ ایمانیات جو ہیں یہ نہیں تبدیل ہوئے اور اخلاقیات بھی نہیں تبدیل ہوئے، اور یہ جو باہمی انسانوں کا احترام ہے، یعنی ماں باپ کا احترام ہے، ہمسائے کے حقوق ہیں، اور اس طرح سے معاشرے کے حقوق ہیں، بچوں کی اچھی تربیت ہے، یہ بھی ایسی چیزیں ہیں جو تبدیل نہیں ہوئیں۔ تو یہ پھر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے حقیقت دین یہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو بدلتے رہے ہیں احکام، اس کا مطلب ہے اس میں بدلنے کی گنجائش موجود ہے۔ صحیح، اب پھر یہ آگے لفظ ہے، یعنی بعض اوقات جو قرآن و سنت میں موجود احکام سے جو چیزیں انسان اخذ کرتا ہے، جو اس سے استنباط کرتا ہے، تو وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ جو یہ ہے، یہ جو احکام بن جاتے ہیں، یہ اس پر جو لکھی ہوئی کتابیں ہم کہتے ہیں یہ فقہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جب ہم اس پر آتے ہیں فقہ، اچھا یہ تفقہ فی الدین، یہ تفکری کے معنی میں ہے، یعنی گہرے غور و فکر کے معنی میں، تفکر، تدبر، تعقل، تفقہ تقریباً ہم افق ہیں یہاں پہ۔ تو جب انسانوں نے اس پہ غور و فکر کیا ہے تو مختلف چونکہ انسان ہیں، ان کے فہم کا اپنے اپنے درجے ہیں، ان کے علم اور معلومات، مشاہدے اور تجربے اپنے اپنے ہیں، ان کے ادوار اپنے اپنے ہیں، ان کے مقاصد اپنے اپنے ہیں، پیچھے مطلب سلطان موجود ہے، اس کے بھی اپنے مقاصد ہیں، تو اس کے مطابق جو حکم شریعت کا استنباط ہے، غور و فکر کر کے اس کو بیان کرنا ہے، یہ فقیہ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ عام انسان ہے، یہ نبی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یعنی معصوم ہے اور خدا کی طرف سے اس نے وصول کیا ہے، اس کو بیان، تو بعض اوقات یہاں یوں کہا جاتا ہے کہ شریعت تو ایک ہی ہے، صحیح، یعنی جو نبی لے کے آئے ہیں وہ تو ایک ہی ہے، لیکن چونکہ ان مختلف انسانوں نے غور و فکر کر کے اس میں مختلف حالات کے مطابق بیان کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ فقہ ہے اور یہ فقہی حکم ہے۔ فقہی حکم در حقیقت اس فقیہ کا استنباط ہے، اور فقیہ کے استنباط میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے،
اور یہ بھی ہے کہ کسی نے ایک پہلو پہ نظر کی تو وہ حکم بیان کر دیا اور دوسرے، اس لیے آپ اس کو یہاں پہ بعض لوگوں نے اس کو فرق کیا، یعنی فقہ اور شریعت میں فرق کیا، اگرچہ فقیہ اپنی طرف سے شریعتی کا فہم بیان کرتا ہے لیکن وہ فہم شریعت اس فقیہ کا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اصل حکم کے مطابق ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ اصل حکم کے مطابق نہ ہو۔ اچھا، یہ بہت زبردست بات جو ہے یہ کھل گئی کہ بنیادی طور پر دین جو ہے وہ اس کو دو پہلو میں بیان کیا جا سکتا ہے، ایک کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے، عقائد کے ساتھ ہے، معاملات کے ساتھ ہے، اور دوسرا جو ہے احکامات کے ساتھ ہے، یعنی ہر دور کے مطابق حکم بدلتا رہے گا۔ جب حکم بدلے گا اور شریعت کے اندر کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حکم واضح نہیں ہے اور وہاں پر صورتحال کلیئر نہیں ہے تو پھر علماء اکرام قرآن اور حدیث سے رجوع کر کے جو مجتہد ہوگا وہ وہاں سے کچھ چیزیں نکالے گا، ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ جو فقیہ حکم لگاتا ہے وہ عین ممکن ہے کہ شریعت کے عین مطابق ہو، اور اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ وہ شریعت کے مطابق نہ ہو۔ اچھا، جب ایک حکم شریعت کے مطابق نہیں ہوتا اور یا شریعت مطلب وہ اپنی طرف سے تو بیان کر دیتا ہے کہ شریعت کے مطابق ہے، لیکن آنے والے حالات میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صرف ایک پہلو پر غور کیا تھا، کئی پہلو مس کر گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ فقیہ کے لیے کچھ شرائط کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ ان تمام شرائط کو نہیں دیکھے گا، کوئی ایک پہلو پر غور کر کے اپنا نقطہ نظر بیان کر دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بعد کے حالات میں وہ چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو کیا شرط ہونی چاہیے فقیہ کے لیے کہ جو قرآن اور حدیث سے حکم نکالے وہ کون سا شخص ہونا چاہیے؟ پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی یہ ساری بحثیں آتی ہیں جی جی تو ایسا لگتا ہے کہ علماء نے قرآن سامنے رکھا ہوا ہے، حدیث سامنے رکھے ہوئے، اس میں سے حکم نکال رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، صحیح صحیح، یہ مطلب طریق ہے، اس کا استعمال ہے، اس کو سمجھنے کا طریقہ ہے۔ صحیح، ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ ان سے پوچھتے ہیں علماء سے، صحیح، پھر وہ اس کا مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ سوال پوچھا جا رہا ہوتا ہے تو اگر تو وہ ضرورت نہ ہوتی سوال کی تو سوال نہ ہوتا، کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے آئی ہے، نیا سیاق و سباق سامنے آیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا حل بھی سامنے آیا ہے، ایک سے زیادہ حل یا ایک حل، تو اب وہ علماء سے رجوع کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو اصل جو چیز بحث میں جو بحث چلتی ہے فقہ میں، وہ ہے کہ کوئی چیز، ایک تو ہے کہ جو احکام نازل ہو گئے، اس کے بعد پھر واقعات کہتے ہیں ان کو، صحیح، کہ حادثات، جو چیزیں نئی آئیں، تو اس میں مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے، اس کو آپ نے قرآن مجید کی اور سنت کی اور اپنی جو مذہب کی فقہ کی جو کتابیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس کا ان حل میں سے ایک کو یا اس کو رد کرنا ہوتا ہے یا اس کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ صحیح، تو یہ پورا جو پروسیس ہے وہ اجتہاد ہے۔ صحیح، اچھا، اس اجتہاد کے لیے شرائط ہیں، کچھ تو علم سے تعلق رکھتی ہیں، صحیح، کچھ اس کی سکلز اور مہارتوں سے تعلق رکھتی ہیں، صحیح، زبان کا سمجھنا، اور یہ، اور دوسرا ساتھ اس کی یہ ہے کہ جو حالات بدل رہے ہیں ان کے بارے میں بھی اس کو پتہ ہو۔ ٹھیک، اور اس میں مثلا جو معاشرے کے حالات ہیں اس میں کچھ چیزیں ہیں جو اخلاقیات یا عرف کے طور پر، رسوم و رواج کے طور پر معاشرے نے اپنا لی ہوتی ہیں، صحیح، ان میں کچھ چیزیں صحیح رہتی ہیں، کچھ بدل جاتی ہیں، کچھ میں تو وہ بھی سوال پیدا کرتی ہیں۔ تو جب ان کے بارے میں سوال آتا ہے تو اس کا طرز تحقیق مختلف ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو یہ ساری چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب اسلامی قانون کی چلی تو اس میں اختلافات کو روکنے کے لیے یا اختلافات کو کسی حد بندی کے لیے مذاہب بنے، مطلب مختلف سکولز آف تھاٹ بنے، اور اس میں کسی نہ کسی امام سے، کسی نہ کسی بڑے فقیہ سے وہ منسوب ہوئے۔ صحیح، کہتے ہیں کہ 20-21 کے قریب شروع میں تھے، اس وقت دنیا میں 9 سکول یا مذاہب رائج ہیں۔ صحیح، تو اس مذہب کا بھی وہ اس کے 9، سوری آپ کی بات کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، مکاتب 9 فقہ، فقہی مکاتب فقہ فقہی وہ رائج ہیں۔ فقہی مذاہب۔ جی جی، اچھا، اب اس میں مذاہب کے اپنے طریقے میتھڈز ہیں، اس طریقے استنباط کے ہیں، ان کے احکام بعض پہ
اتفاق رائے ہے، یہ سارے کا اس کو علم ہونا چاہیے، اس کے جو دوسرے علوم ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ یعنی ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو 9 فقہی اسکول آف تھاٹ ہیں، یہ فقہی مکاتب فکر ہیں، ان سب نے اپنے اصول اور قواعد اور ضوابط قائم کر دی ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث سے جو مسائل ہیں وہ کیسے لیں گے اور ان کا حل کیسے پیش کریں اور گے۔ ان کے علاوہ کتابیں بھی موجود ہیں، کتابیں بھی، مذاہب کی کتابیں جو ہیں، فقہی مذاہب کی کتابیں موجود ہیں۔ تو اس میں اصول بھی موجود ہیں ان کی، اس کو کہیے کہ آپ کے احکام بھی انہوں نے پہلے سے موجود ہیں۔ صحیح۔ ان احکام کے سیاق و سباق بدلنے سے یا واقعات بدلنے سے، نئی چیزیں آنے سے پھر اس پہ سوال پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے اس کو فقیہ کو کرنا ہوتا ہے۔ تو مجتہد کی شرائط میرے خیال میں ہم اس کو عام طور پر بحث کرتے ہوئے کہ جی بہت مشکل ہے۔ اگر ریسرچ کو آپ دیکھیں جو یونیورسٹیوں میں ہوتی ہے، ان میں بھی تقریباً وہی شرائط اس سے پی ایچ ڈی کرنے والے سے توقع کی جاتی ہے۔ ٹھیک، تو ریسرچ کے لیے جتنی شرائط ہیں اتنی مجتہد کے لیے شرائط۔ اتنی مجتہد کے لیے ہیں۔ اس میں اضافہ یہ ہے کہ اس کے لیے متقی یعنی تقوی ہونا چاہیے، صحیح۔ اس کو دیانتدار ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو یہ ایک دینی طور پر اس کا تقاضا ہے کہ اجتہاد جو ہے، چونکہ وہ اللہ کے احکام میں اجتہاد کر رہا ہے تو اس کی دینی حیثیت بھی ہو۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے جو 3 شرائط بیان کی ہیں تو یہ تو بالکل ذاتی ہیں، یہ تو بندہ خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے نا کہ وہ دیانتدار ہے یا نہیں ہے، کہ شو آف کر رہا ہے دیانتداری کا، یا متقی ہے یا نہیں، تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اچھا ثاقب اکبر صاحب، اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ 9 کے قریب اس وقت دنیا میں فقہی مکاتب فکر موجود ہیں۔ اچھا، ان تمام مکاتب فکر نے اپنے اپنے ادوار میں اپنے حالات کو دیکھ کر، اپنے پس منظر کو اور معاشرے کو دیکھ کر کچھ اصول بیان کیے ہیں، اور لازمی اپنے حالات کے مطابق ہیں۔ تو جب یہ اصول انہوں نے بیان کیے اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کی جو شرائط کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں، تو اب ایک شخص نے اپنے مخصوص حالات میں بیٹھ کر ایک اصول وضع کیا، ایک اصول قائم کیا، بنایا اس اصول کو۔ تو مجھے بتائیں کہ اس وقت دنیا تو بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ آپ ایک خاص جگہ پر ہیں تو خاص قسم کے احکام بیان کر رہے ہیں، اب تو ایک دنیا گلوبل مطلب ورلڈ بن چکی ہے۔ تو اس وقت کیا انہی فقہی مکاتب فکر کو لے کے چلا جا سکتا ہے اس دور میں؟ دیکھیں، میں ایک تو یہ آپ سے عرض کروں کہ اب میں ہمارے ناظرین کو علم ہونا چاہیے کہ ایک جیسے ڈاکٹر صاحب نے اپنے انداز سے بیان فرمایا ہے، اصول الفقہ ہے، جی ایک ہے احکام الفقہ۔ صحیح۔ پہلے فقیہ یا مجتہد ان اصول پر اپنی گہری نظر قائم کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس میں مثلا قرآن و سنت کے علاوہ مثلا اجماع ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں، یا قیاس ہے، یا پھر اس کے بعد باقی پھر مصلحت ہے، سد ذرائع ہے وغیرہ۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس مرحلے پر بعض اس میں یہ ٹیکنیکس ہیں یا مہارتیں جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی بعض اس کو قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بھی اصول فقہ میں شامل ہے جائے، یعنی جب فقیہ استنباط کرنے لگے گا تو ان چیزوں سے بھی وہ استفادہ کرے گا۔ اب استنباط یہ کہ جب وہ مسئلے کا حل نکالنے کی جانب متوجہ ہوگا یا حکم کو بیان کرنے لگے گا تو ان چیزوں کو سامنے رکھے گا۔ اب جب ایک فقیہ نے کہا مثال کے طور پہ قیاس ہے، تو اس سے پوچھا گیا کہ مثلا قیاس کیا ہے، تو اس نے کہا کہ ایک شریعت میں حکم بیان کیا گیا ہے پہلے سے، لیکن اس کی علت بیان نہیں کی گئی۔ اگر اس سے ملتا جلتا مسئلہ سامنے آ جائے تو وہی حکم جو ہے اس میں سرایت کر جائے گا، اگر وہی شرائط اس میں پائی جائیں جو بظاہر فقیہ سمجھتا ہے کہ ان وجوہ پر یا اس علت کی بنا پر حکم دیا گیا ہوگا۔ میں علت کا مطلب وجہ ہوتا ہے، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جو آڈینس ہیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ قیاس کا مطلب نہیں سمجھتے، وہ استنباط کا مطلب نہیں سمجھتے، وہ علت کا مطلب نہیں سمجھتے۔ آپ ہمیں لے ہی ایسی بحثوں میں آئے ہیں کہ پھر یہ انہی اصطلاحوں نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ سوسائٹی کو ہمیں اسی طرح ایجوکیٹ کرنا ہے، آسان آپ اس کو آسان کرتے ہیں۔ جی تو بس پھر اس پر اعتراضات شروع ہوئے۔ صحیح۔ اعتراضات شروع ہوئے تو پھر اس پہ شرائط کا اضافہ ہونے لگا، تو یعنی خود اس مکتب فکر میں بھی مثلا خود یہ قیاس اس طرح سے نہیں رہا کہ جیسے پہلے بیان کیا گیا، اس میں پھر شرائط کا اضافہ ہونے لگا، چونکہ دیگر مکاتب فقہ نے یا فقہی مکاتب نے اس پر اعتراضات کیے،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصول الفقہ میں بھی ارتقاء کا عمل جاری رہا ہے، اور نئے اصول ہر مکتب فکر میں تقریباً قبول کیے جاتے رہے ہیں، یعنی حالات و شرائط کے مطابق اس اصول الفقہ میں، اس علم میں بھی ارتقاء آتا ہے، آیا ہے اور اب بھی آتا ہے۔ صحیح۔ یعنی میں جانتا ہوں کہ مثلا بعض علماء پہلے اس مصلحت کو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن اب اس اصول کو وہ حکم کے سمجھنے میں قبول کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ آپ یوں نہ سمجھیں کہ بس کھڑے ہیں ایک جگہ پر صدیوں پہلے کے، جب نئے مسائل آتے ہیں جس کو حوادث واقعہ ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب نئے مسائل آتے ہیں تو پھر نئے حکم کی ضرورت جب پڑ بھی نیا جاتی مسئلہ ہے۔ آئے گا تو آپ قرآن اور حدیث کی طرف جیسے رجوع آپ کریں کہتے گے۔ ہیں کہ کیا دل دوسرے کا یہاں پہ کیا جا سکتا ہے، یا اعضاء آرگنز ہم دوسرے کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ نہیں، آپ تو معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ ہاں جی، دل اس دوسرے سے کو تو ڈونیٹ نہیں کرنا آپ میں لوگوں کو بطور مثال کہہ رہا ہوں، تو چونکہ ماضی میں نہیں تھا تو اب فقہا سے پوچھا گیا تو فقہا نے اس دور میں ظاہر ہے اصول الفقہ میں یا ارتقاء آیا یا ماضی کے فہم سے ہی استفادہ کر کے انہوں نے، لہذا ایک تو کھڑا نہیں سلسلہ ہم زبانی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اجتماعی اجتہاد کی طرف آ جائیں، بعض ادارے بند بھی گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے یہ اجتماعی اجتہاد کی ایک شکل ہے۔ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ احناف موجود ہیں، پاکستان میں چونکہ حنفی ہیں، یہاں پہ شیعہ موجود ہیں، یہاں پہ اہل حدیث موجود ہیں، اور بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان سے ہٹ کے بھی سوچنے سمجھنے یا مطالعے کی وسعت کی بنیاد پہ رائے دینے کی حیثیت۔ تو میرا خیال ہے کہ جو اس طرف آپ اشارہ کرتے ہیں کہ رکا ہوا سلسلہ، یہ ایسے اور بھی دنیا میں ادارے بن گئے ہیں کہ جس سے اجتماعی اجتہاد کی صورت جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے انہی بنیاد پر احکام میں تبدیلی یا ارتقاء یا اسے زمان و مکان سے ہم آہنگ، یعنی آج کے حالات سے ہم آہنگ حکم کا استنباط جو ہے یا اس کا اخذ کیا جانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ آپ نے جو نقطہ بیان کیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جیسے ادارے ہیں یا دنیا میں اس طرح کے دیگر ادارے بھی قائم ہو چکے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان اداروں کے اندر تمام مکاتب فکر کی نمائندگی موجود ہے۔ کیا اسلامی نظریاتی کونسل، ڈاکٹر صاحب آپ اس کے چیئرمین رہے، کیا کوئی فتویٰ دینے کی اتھارٹی رکھتی ہے؟ اور کیا جب وہ کوئی اپنی متفقہ رائے کا اظہار کرتی ہے، وہ تو پارلیمان کے لیے کرتی ہے، اور پارلیمان کا کام بھی قانون سازی کرنا ہے، اور مذہب کے باب میں جہاں پر وہ تھوڑی سی ان کی اگر کوئی خامی ہے یا کمی کوتاہی ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل اس خامی اور کمی کوتاہی کو اصل میں پورا کرتی ہے۔ تو آپ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا نظریاتی کونسل کے جیسے اداروں کی بطور فقہ اور فقہی معاملات میں ایز اے اتھارٹی قبول کیا جاتا ہے اس کو، یا اس کی کوئی شکل ہے قبول کرنے کی؟ دیکھیے، اسلامی نظریاتی کونسل تو آئین کا ادارہ ہے۔ صحیح۔ اگر آپ آئین کو مانتے ہیں تو ان کو بھی مانیں گے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اصل جو بات جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ پہلے مجتہد انفرادی رائے دیتا تھا، صحیح، اور اجتہاد بھی انفرادی تھا، اور اس میں بھی دو شکلیں تھیں، یا تو کسی سوال کے جواب میں فتویٰ دیا جاتا تھا، یا وہ ضرورت سمجھتا تھا مفتی تو اس پہ ایک اپنا رسالہ لکھتا تھا، اپنی کتاب لکھتا تھا۔ اب جو جدید دور میں کسی بھی مفتی کے لیے وہ سارے علوم، پہلے تو یہ مدرسے میں سارے علوم پڑھائے جاتے تھے، اب مثلا طب کا علم جو ہے نا وہ اب مدرسے میں اتنا نہیں پڑھایا جا سکتا جو اب مسائل ہیں۔ صحیح۔ انجینئرنگ کا ہے، ایگریکلچر کا ہے، بہت سارے مسائل آ گئے ہیں، تو اس میں ایک آدمی کا علم کافی نہیں ہے، تو اس کے لیے مجبوراً وہ پہلے مشورے لیتے تھے۔ 19ویں صدی میں یہ بات شروع ہو چکی تھی، بلکہ 18ویں صدی میں۔ اس کے بعد پھر یہ دور آیا کہ مدارس میں ایک ادارہ بنایا گیا جس میں مفتی کے ساتھ ایک پورا ادارہ جو اس کو دارالفتاء، اور دارالفتاء میں پھر ایک شکل یہ بھی آئی کہ ایک فتوے پہ 2-3 کے دستخط بھی ہوں۔ صحیح۔ تو وہ جو اجتماعی اجتہاد کی وہ شکل تو یہ 19ویں صدی میں شروع ہو گئی تھی۔ پھر اب ادارے بن گئے ہیں جو کہ اجتماعی اجتہاد کے ادارے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ تو ایک تبدیلی ہے جو پہلے نہیں تھی، لیکن اس کے خلاف بھی کچھ نہیں تھا، یہ بڑی آسانی سے اجتماعی اجتہاد کا آ گیا۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اجتہاد
تو پھر بھی انفرادی رہتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ریاست کی طاقت نہیں ہے۔ ٹھیک، ریاست کی طاقت کو سامنے رکھنے کے لیے جو بحث آئی تو اس پہ علامہ اقبال نے یہ کہا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ چونکہ لیجسلیٹو ادارہ ہے، قانون ساز ادارہ ہے، تو اس لیے وہاں یہ قانون سازی ہونی چاہیے۔ صحیح، اجتہاد کا حق پارلیمنٹ کو۔ صحیح، اچھا، جہاں انہوں نے یہ اجتہاد پہ بحث کی، یہ ساری بات کی، تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ایسا امکان نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ سارے کے سارے مجتہدین ہوں، اس لیے کچھ لوگ اس میں اجتہاد کے قائل جو ہے نا۔ اسی زمانے میں ایران میں یہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک ادارہ بنایا جائے جو حکومت کو اس مسئلے میں مدد کرے، صحیح، تو وہ ادارہ علماء کا الگ سے ہو۔ صحیح، تو اس وقت انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ایران میں اگر یہ کامیاب رہتا ہے تو یہ بھی اس کی شکل ہوگی۔ ٹھیک، تو اسلامی نظریاتی کونسل کے ادارے کی تجویز جو ہے نا وہ اس کے حساب سے تھی، لیکن پاکستان میں یہ تھا کہ پاکستان میں قانون پہلے سے موجود تھے، صحیح، اور اس میں کچھ انگریزوں کے زمانے میں تھے، کچھ پہلے سے موجود تھے۔ پر دوسرا یہ کہ حنفی فقہ، جعفری فقہ اور اہل حدیث کی فقہ، یہ فقہ بھی موجود تھی، دارالافتاء بھی موجود تھے، ادارے بھی موجود تھے۔ تو اب ان کے ہوتے ہوئے کیا اس کو دارالافتاء بنایا جائے یا اس کو ایک مخصوص کام نہ سونپا جائے؟ صحیح، تو قانون سازی میں چونکہ قانون موجود تھا تو پہلی سوچ یہ ہوئی کہ جو قانون موجود ہے صحیح، اس کو اسلامائز کیا جائے۔ صحیح، اسلامائز کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس میں کوئی چیز اسلام کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو اس میں اس کو دور کیا جائے اور اس کے قرآن و سنت کے عین مطابق بنایا جائے۔ کیا جائے۔ تو اس کے لیے جو اسلام 1962 اور 1973 میں جو اس کے ذمہ کام لگایا گیا وہ یہ تھا کہ یہ سارے کا ریویو، نظر ثانی، یعنی تمام ادارے، تو وہ کام مکمل اسلامی نظریاتی کونسل نے 1995 یا 96 میں حتمی رپورٹ اپنی دے دی تھی۔ اس کے بعد اس کو جاری اس لیے رکھا گیا کہ قانون سازی تو پھر بھی رہے گی، صحیح، اور قانون سازی کے علاوہ مسائل بھی اٹھیں گے، لیکن آہستہ آہستہ عام آدمی کے ذہن میں بھی یہ آ گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک ادارہ موجود ہے، جب بھی ضرورت ہو اس سے فتویٰ بھی لیا جائے۔ استفادہ اس سے کرنا چاہیے، بالکل۔ تو اس طرح اسلامی نظریاتی کونسل کے دونوں جو فرائض ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی وہ پارلیمان کی بھی گائیڈنس کر رہی ہے اور سوسائٹی کی بھی۔ پارلیمنٹ کی گائیڈنس، یعنی حقیقتاً پارلیمنٹ کی گائیڈنس نہیں ہو پائی، بہت ساری اس کے مسائل ہیں، یہاں وہ فورم نہیں ہے جہاں ڈسکس کیا جائے، لیکن یہ کہ نظریاتی کونسل نے اپنی رپورٹیں اور اس کے مطلب اپنا باوجود جو کام تھا اس کو اسائن کیا گیا تھا وہ پورا کر دیا۔ پورا کر دیا، اور ہر سال وہ اپنی رپورٹیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر خالد مسعود صاحب، اور بڑی اہم ناظرین گفتگو چل رہی ہے، لیکن ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کچھ بڑے اہم سوالات ہیں وہ اپنے معزز مہمانوں سے کریں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ فقہ اور شریعت میں فرق کیا ہے، اور آپ نے ڈاکٹر ثاقب اکبر صاحب کی، ڈاکٹر خالد مسعود صاحب کی بڑی زبردست گفتگو سنی۔ انہوں نے بتایا کہ اصل میں جو فقہ کا انسٹیٹیوٹ ہے یہ کیسے ایوالو ہوا، کیسے آگے بڑھتا رہا، اور پہلے ایک مجتہد، ایک فرد اجتہاد کرتا تھا قرآن اور حدیث سے، نئے آنے والے جو مسائل ہیں ان کا قرآن اور حدیث میں جا کے حل تلاش کرتا تھا۔ وہاں پر حالات کے ساتھ ساتھ یا پس منظر کے ساتھ یا اس موقع کی مناسبت سے کچھ اختلافات بھی ہمارے سامنے آتے رہے، اور آج کل کے دور میں یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ اب ایک اجتماعی اجتہاد کا جو مرکز ہے وہ بنتا جا رہا ہے۔ اور خالد مسعود صاحب نے کہا کہ 19ویں صدی میں یہ کام شروع ہو چکا تھا کہ مدارس کے اندر الگ سے دارالافتاء بنائے گئے، اور وہ دارالافتاء وہاں پر مفتی حضرات فتویٰ دیتے تھے، 2 یا 3 مفتی کم از کم اس پر دستخط کرتے تھے۔ اور ایک اور چیز جو وہاں لکھی جاتی تھی کہ علماء اپنا فتویٰ، مفتیان اپنا فتویٰ دینے کے ساتھ یہ بھی لکھتے تھے کہ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، کہ یہ جو میری کوشش ہے یہ میں نے سارا غور و فکر کیا ہے، اور اس میں بہتر بات کیا ہے وہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ میں تھوڑا سا اس گفتگو کو آگے لے کر چلنا چاہوں گا، اور ثاقب اکبر صاحب، یہ جو ہم نے ابھی تک ساری گفتگو کی ہے
اور اس گفتگو میں سب سے اہم بات جو ہے کہ فقہ تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے قرآن اور سنت کا فہم آسان الفاظ میں بیان کر دیا جائے، لیکن یہ جو فقہی اختلافات ہیں ہمارے درمیان، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر میں فقہ جعفری کو فالو نہیں کر رہا یا فقہ جعفری والا فقہ حنفی کو فالو نہیں کر رہا، تو ہمارے ہاں تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احترام بہرحال موجود رہا اور کسی نے اس بنیاد پر کسی کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا۔ شریعت کو نہ مانے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، فقہ کو نہ ماننے کی وجہ سے دائرہ فقہ سے تو خارج ہو سکتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس پر تھوڑی سی گزارشات آپ پیش فرمائیں، اور تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ جو فقہی اختلافات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر وہ ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ میرے خیال ہے اب آپ عملی صورتحال کی طرف آ گئے ہیں، جی اور یہ ہمارے ناظرین کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ ان موضوعات کو سمجھیں۔ صحیح۔ ایک تو میں آپ سے عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ قرآن تو ایک ایسی دستاویز ہے جس پہ ساری امت کا اتفاق۔ 100% اتفاق ہے۔ جی جی جی، تو سارے مومن بالقرآن ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ اچھا، دوسری بات آ گئی سنت ظاہر ہے نبی پاک کے، ویسے اس کی تعریف میں نہیں کرتا، یعنی سنت اور حدیث اصل میں یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ صحیح۔ میں عرض کروں کہ یہ جو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سنت اور حدیث میں بھی فرق ہے، وہ اس لیکن میں یہاں بھی پر اکٹھے فرق ہے، جی لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت سر چشمہ سنت تو احادیث کی کتب ہی ہے نا، صحیح، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ ویسے تو قرآن حکیم میں بھی سنت کی بنیادی چیزیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑی اصل اس کی روح جو ہے نا وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ بھارت باقی جو احادیث میں جو کچھ ہے سنت کا ذخیرہ، اس کا بھی فہم چونکہ ضروری ہے۔ تو یہاں پہ حدیث کی کتابیں چونکہ مختلف مسالک کے پاس مختلف تھیں یا ہیں، اس وجہ سے جب فقی حکم کو اخذ کرتا ہے قرآن و سنت سے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن اور اس کے نزدیک جو معتبر ذخیرہ حدیث ہے یا حدیث ہے اس سے کرتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہاں ایک فرق یہاں پہ پیدا ہوا، صحیح، میں اس کا بھی حل بتاتا ہوں۔ دوسرا، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس ایک ہی ذخیرہ کتب ہے ان کے ہاں بھی حکم میں اختلاف موجود ہے۔ بالکل۔ اچھا، وہیں پر نہیں، مثلا احناف میں دیکھ لیں تو بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جس میں ایک حنفی فقی ایک حکم بیان کرتا ہے اور دوسرا حکم بیان کرتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف کا یہ فتویٰ ہے اور خود حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ ہے، صحیح، یہ صاحبین نے یہ کہا ہے تو اپنا خود امام ابو حنیفہ نے۔ بعض اوقات ایسے فتوے نقل ہوئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے بھی ایک سے زیادہ اقوال ہیں، صحیح، اسی طرح امام شافعی کے بھی ایک مسئلے میں ایک سے زیادہ اقوال ہیں۔ اب اسی طرح سے باقی جعفریوں کے ہاں بھی اسی طرح سے ایک فقی نے ایک حکم دیا ہے اور اسی جعفری فقہ کے ہی ماننے والے نے دوسرا۔ لہذا یہ ایک جو سمجھنے کی ضرورت ہے عامت الناس کے لیے، وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ عام غیر معصوم انسان کا فہم ہے، اس لیے اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو دوسری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب تو ایسا دور آ گیا ہے کہ ہمارے سامنے شیعہ سنی کتب سے جو مشترکہ احادیث کا ذخیرہ ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ جی جی، اس وقت 20 سے زیادہ کتب مختلف موضوعات پہ جلدیں ایسی آ گئی ہیں، الاحادیث المشترکہ بین الشیعہ و سنہ۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو سنت کا ذخیرہ بھی مشترکہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ سب سے پہلی کوشش پاکستان میں جعفر شاہ پھلواروی نے کی اور اس نے یہ مرج البحرین کے نام سے مشترکہ احادیث کی نشاندہی کی، اور اب دنیا کے سامنے بہت کچھ آ گیا ہے۔ تو میرا خیال یہ 4 جلدوں میں کتاب شائع ہوئی جس میں شیعہ سنی مشترک روایات اردو میں پرنٹ ہو کے آئی ہیں بہت۔ ہاں جی، تو میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ ایک نقطہ اور آپ کے سوال میں وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ بعض احکام میں ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب بھی تو اگر دیکھا جائے تو زیادہ نماز میں نظر آتا ہے کوئی ہاتھ باندھ رہا ہے کوئی کھول رہا ہے فرض کے، اس کے باوجود نماز شیعہ سنی کی ایک دوسرے کے پیچھے ہو سکتی ہے،
صحیح۔ 1450 سال گزر جانے کے باوجود نماز کا اصل ڈھانچہ موجود ہے اور اس پر اتفاق ہے۔ آپ غور کریں نا، طہارت کے احکام سے لے کے پھر اس کے بعد جو واجب یا فرض رکعتیں ہیں اور رکعتوں میں کیا پڑھنا ہے، پھر کتنے رکوع ہیں، کتنے سجود ہیں، کیا کیا اس میں ذکر ضروری ہے۔ تو میرا خیال یہ میں نے خود اس پہ الگ سے کام کیا ہے۔ نماز کے احکام پر بھی میں آپ سے کہوں کہ اختلافات گنے جا سکتے ہیں اور مشترکات گنے نہیں جا سکتے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی بھی احکام میں۔ یعنی یہ عبادات میں اصل میں ہاں جی کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آگے کرنے کے معاملات میں بعض جزوی اور وہ اختلافات ہیں۔ ایک فقہ کے ماننے والوں میں بھی ہیں، وہ شیعوں میں بھی ہیں، وہ سنیوں میں بھی۔ ہمیں اس میں سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہ ایک فقیہ کی اپنے یعنی اس کا اپنا فہم ہے، اور چونکہ مختلف فہم اور درجہ فہم اور مختلف ادوار اور حالات میں سمجھا گیا ہے، اس لیے اختلاف ہو سکتا ہے اور اس کو قبول کرنا چاہیے۔ گھر کے اندر ایک چیز کے سمجھنے میں اور اس میں رائے دینے میں اختلاف ہوتا ہے، یہ صدیوں سے پہنچا ہوا، اس کے باوجود امت میں اس قدر اتفاقات موجود ہیں۔ یہ تو خوبصورتی کی بات ہے کہ بھئی باقی دیگر ادیان میں جتنے اختلافات آج پیدا ہو گئے ہیں اور موجود ہیں، اس کو سامنے رکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے ہاں تو نہ ہونے کے برابر، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لیکن ایک بات جو کی جاتی ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ محض چند فقہی اختلافات کی بنیاد پر اصل میں وہ چہرہ بن گئے کہ ہاں اس فقہ کا یہ چہرہ ہے، اس فقہ کا یہ چہرہ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر جب بہت سے پرابلم آنا شروع ہو گئے تو پھر لوگوں نے بہت سے دائرے بھی بنا دیے، اس بنیاد پر مساجد بھی، مدارس بھی، اور پورا سوچنے کا جو پیراڈائم تھا وہ سارے کا سارا ایک مختلف کر دیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو رسول کے ذریعے ہم تک باتیں پہنچتی ہیں وہ اصل میں دین ہے، اور دین اصل میں ایک عبادات ہیں، مطلب اخلاقیات کا پورا ایک نظام ہے اور ایک قوانین کا پورا ایک نظام ہے۔ وہ قانون جو ہے وہ ہمارے فقی اور مجتہد وہ نکالتے ہیں کہ قرآن حدیث جہاں پر کہیں کلیئر چیز نہیں ہے تو ہمیں فقی بتاتا ہے کہ یہاں پر میرے فہم کے مطابق یہ چیز واضح ہے۔ اب ایک عام آدمی نہ تو اسے عربی زبان آتی ہے، نہ اسے شریعت کا پتہ ہے، نہ اسے فقہ کا پتہ ہے، نہ اسے حدیث اور سنت کے فرق کا پتہ ہے، اور نہ اسے فقہاء کے جو آپس کے اختلافات ہیں ان کا پتہ ہے، نہ ہی اصطلاحات کا وہ جانتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو چلا جاتا ہے تقلید کی طرف، کیونکہ وہ اگر ان سارے علوم میں چلا جائے تو قرآن پاک کی جو آیت ہے ہماری بڑی رہنما کہ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو یہ فقہی جو معاملات ہیں ان کے اوپر دسترس رکھتا ہو، گہرائی میں جائے اور علم حاصل کرے۔ عام آدمی کیا کرے؟ دیکھیے اس میں میرا خیال جو آپ نے بات جتنا بھی ذکر کر رہے ہیں اس میں تاریخ کا بار بار ذکر آتا ہے۔ جی بالکل۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اسلامی فقہ کی تاریخ کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ صحیح۔ مسئلے وہاں پیدا ہوئے جہاں ہم نے اس کو یہ سمجھا کہ جس طرح دین مکمل ہے اس طرح اسلامی فقہ بھی مکمل ہے۔ ٹھیک، مسئلہ یہاں پیدا ہوا کہ جس طرح دین مکمل ہے اس طرح ہم نے سمجھا کہ اسلامی فقہ بھی مکمل ہے۔ صحیح۔ اور اس کے ساتھ دوسرا یہ تھا کہ فقہ جو ہے وہ انسانی کوشش ہے۔ صحیح۔ ہم نے اس میں یہ ایک موقف لیا کہ چونکہ وہ شریعہ سے ماخوذ ہے اس لیے وہ بھی منزل من اللہ ہے۔ صحیح۔ اس لیے اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، کتاب ٹیکسٹ کے طور پر پڑھائی جاتی ہے سب جگہ، تاریخ الفقہ اصول الفقہ الاسلامی کے نام سے، جدید دور کے لکھنے والے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ایک مجتہد قرآن اور سنت اور ان سب کا مطالعہ کر کے ایک رائے دیتا ہے اور اس پہ دوسرے جو ہم عصر لوگ ہیں ان میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا ہوتا تو وہ اجماع کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ خود شریعت بن جاتا ہے، اور چونکہ مسلمان شریعت کے پر عمل کرنے کا واجب ہے اس پر، اس لیے کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ جو اس سے انکار کرتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی جو سزا ہے وہ اسے دینی چاہیے۔ اب یہ سارا جو
طرز بڑا سادہ سا استدلال ہے، کر دیا. ہاں جی اس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں. صحیح. اگر ہم دیکھیں تاریخ، تو تاریخ میں دو پہلو ہیں. ایک تو تاریخ میں ادارے جب بنتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں، مسائل حل کرنے کے لیے اس ادارے کی ضرورتوں کے تحت بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس میں سے ایک تو ادارہ جو یہ مذاہب بنے، یہ اصل میں اختلاف رائے کے حق کو محفوظ رکھنے کے لیے تھے. صحیح. اور اختلاف رائے کا اتنا زیادہ زور ہے، ہمارے ہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مجتہد اپنے یقین اور ایمان کے ساتھ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ جو رائے دی ہے یہ بالکل صحیح ہے، تو وہ اپنا عمل دوسروں کے اجتہاد پہ نہ کرے، صحیح. لیکن دوسروں کو اپنے اجتہاد پہ مجبور نہ کرے. ٹھیک. تو یہ اختلاف رائے کا مسئلہ اپنی جگہ ہے. لیکن جو اس وقت جو جدید دور میں ہے، کہ جدید دور میں اسلامی فقہ اب پرائیویٹ نہیں ہے. صحیح. اس میں جو اسلامی فقہ کا ارتقاء ہے، جو اسلامی فقہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے مذاہب فقہ کی طرف، وہ کسی اسٹیٹ کی لیجسلیشن نہیں ہے. پوری تاریخ میں یہ فقہا کا کام ہے. جدید دور میں جو ریاست بنی وہ نیشن کی سیاست ہے، قومی ریاست ہے. اور قومی ریاست میں پورے علاقے میں جہاں اس قوم کی حکومت ہے اس میں ایک قانون ہونا چاہیے. اس لیے یہ سارے سوال پیدا ہوئے. اسی لیے اختلاف کو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک ہو اور اس میں کچھ ادارے ایسے بنائے جائیں جو اس کو ختم کریں. اختلاف رائے کو جہاں مانا گیا، وہاں دوسرا جو طریقہ اختیار کیا گیا تاریخ میں وہ تھا اجماع کا. صحیح. کہ اگر علماء اور جو مجتہدین ہیں، پہلے تو صرف یہ تھا کہ جو عوام ہیں، صحابہ کے دور تک تو ہر اجماع اس کو کہتے ہیں جس پہ تمام صحابہ کا اتفاق ہو جاتا ہو. اچھا، اتفاق میں بھی جو انڈرسٹینڈنگ ہے تاریخی طور پر، وہ یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ کے کسی نے فیصلہ کیا ہے، بلکہ کسی نے اختلاف نہیں کیا، اس کو اجماع کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک. یعنی کسی نے اختلاف نہیں کیا تو یہ اجماع ہو گیا. اچھا، دوسرا اس میں یہ اچھا تھا. ڈاکٹر صاحب، یہاں تو ایک چھوٹا سا سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ خبر پہنچنا کہ کسی نے اختلاف نہیں کیا، تو کیا اس میں شمار ہوگا؟ نہیں، یہ خبر لازماً جب مجتہد کام کرتا ہے، کسی چیز پہ فتویٰ دیتا ہے، تو وہ اس کا جائزہ لیتا ہے کہ اس پہ اختلاف رائے کیا ہے. جتنی بھی آپ کتابیں دیکھیں اس میں اور جس میں وہ ذکر کرتا ہے کہ اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اس پہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے آپ کو لکھا ہے. جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں پھر وہ جو اجتہاد کا دوسرا کام ہوتا ہے وہ جواز کا، استدلال کا ثبوت دینا ہے. صحیح. وہ اس کا ثبوت بھی دیتا ہے. تو بہرحال اجماع ہمارا جو اسلامی فقہ میں جو تاریخ رہی ہے وہ اختلاف اور اجماع کے درمیان رہی ہے. صحیح. اور زیادہ تر جو چیزیں ثابت ہیں وہ اجماع پہ ثابت ہیں. قرآن و سنت کا بھی جو فہم ہے وہ اجماع سے ثابت ہے. صحیح. قرآن بھی اجماع سے ثابت ہے. مطلب یہ ساری چیزیں اجماع سے ان مسائل کو حل کیا گیا ہے. صحیح. اب جدید دور میں جو مسئلہ آیا وہ یہ کہ قانون سازی ریاست کے پاس چلی گئی. ٹھیک. فتویٰ پرائیویٹ رہا. صحیح. تو فتویٰ جو ہے وہ عام آدمی جس کی پہنچ نہیں ہے وہ ان سے سوال کرتا ہے. لیکن ہماری جتنی بھی کتابیں ہیں فقہ کی، جتنی بھی کتابیں ہیں فتاویٰ کی، اس میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مفتی سے سوال کرتا ہے تو اس کا جو جواب دے گا اس کو وہ ماننا چاہیے، کیونکہ وہ اس پہ اعتبار کر کے اس کے علم کو مان کے اسے سوال کر رہا ہے. جو اور اس سے مطلب کوئی دلیل طلب نہ کرے، نہیں، دلیل طلب کرے. صحیح. اچھا، دلیل طلب کرے گا، دلیل طلب کرے گا، ہاں. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ اس پہ واجب اس طرح نہیں ہے جس طرح کوئی قرآن اور سنت کی آیت ہے، لیکن اس کا فہم جو آیت کا ہے وہ بھی کسی عالم کے تھرو اس تک پہنچے گا. عالم کے تھرو اس تک پہنچے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بہت ہی دلچسپ گفتگو ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ گفتگو ختم نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ختم ہونی چاہیے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں ہم اسی موضوع کو ساتھ لے کر چلیں گے، اس پہ تھوڑی سی مزید تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد مسعود صاحب، بہت شکریہ علامہ سید ثاقب اکبر صاحب. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی کہ فقہ اور شریعت میں فرق کیا ہے، اور دیکھیں بنیادی چیزیں کیا ہیں، اور ثاقب اکبر صاحب نے، ڈاکٹر خالد مسعود صاحب نے بڑی زبردست طریقے سے یہ ہماری
نشاندہی کی ہے کہ عقائد میں، عبادات میں، ان چیزوں کے اندر بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، فرق چند فقہی مسائل کے اندر ہے، اور ان مسائل کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنا ایک چہرہ بنا دیا ہے، اور وہاں پر پھر بڑے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن فقہ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ کیسے ایوالو کرتا رہا، آج وہ کس شکل میں ہے، لیکن یہ جو ہماری گفتگو ہے ابھی جاری رہے گی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم مزید اس پر کچھ بات کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔